بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ پاکستان اور عراق کے تعلقات پر ہے۔ عراق سلطنت عثمانیہ کا ایک صوبہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے عراق کو اپنی تحویل میں لینے کا فیصلہ کیا تو برصغیر میں مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ نے اس کی شدید مخالفت کی اور ایک قرارداد پاس کی جس میں کہا گیا چونکہ عراق جزیرۃ العرب کا ایک حصہ ہے اس لیے اسے غیر مسلم حکومت کے حوالے نہ کیا جائے، لیکن مئی 1941 میں برطانوی فوج نے عراق پر قبضہ کر لیا اور ایک کٹ پتلی مقامی رہنما فیصل بن حسین شریف مکہ کی مدد سے عراق پر حکومت کرنے کا فیصلہ کیا۔ برطانوی حکومت کے اس اقدام پر برصغیر کے مسلمانوں کو گہرا دکھ ہوا۔ مذہبی اور تاریخی رشتے دونوں ملکوں کے عوام اسلام کے مضبوط رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، نیز عراق میں پائی جانے والی زیارت گاہوں کی وجہ سے پاکستان کے عوام عراق سے بہت محبت کرتے ہیں۔ عالم اسلام کے محبوب مذہبی اور روحانی پیشوا حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک بغداد میں ہے۔ روضہ امام حسین جیسے اہم مذہبی مقامات اور زیارات ہیں۔ فرقہ جعفریہ کے پیروکار کے ان مقامات مقدس میں بڑی کشش ہے۔ پاکستان سے ہر سال ہزاروں زائرین ان مقامات کی زیارت کے لیے عراق جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مذہبی جو ہے پاکستان اور عراق کے آپس میں کافی تعلقات ہیں اور پاکستان سے بھی ہر سال ہزاروں زائرین ان مقامات کی زیارت کے لیے عراق جاتے ہیں اور جا کر ان مقامات کی زیارت کرتے ہیں اور وہاں جا کر اپنے لیے ایک خاص مذہبی رشتہ لے کر جاتے ہیں اور ان تمام جو صحابہ کرام کی وہاں مزار ہیں، جہاں اہل بیت کے مزار ہیں، اور اس کے علاوہ جو تابعین تبع تابعین ہیں وہاں پر ان کے مزارات ہیں اور جو اولیاء اکرام کے مزارات ہیں وہاں جا کر دعائیں کرتے ہیں اور عبادات کرتے ہیں۔ تجارتی اور ثقافتی تعاون 1950 میں عراق اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس کے تحت دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات کا آغاز ہوا۔ 1951 میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک ثقافتی معاہدہ بھی ہوا۔ پاکستان کی افرادی قوت نے عراق کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ایک وقت میں صرف بغداد میں 2500 سے زائد پاکستانی کارکن کام کر رہے تھے۔ پاکستان کی تعمیراتی کمپنی نیشنل کنسٹرکشن کمپنی آف پاکستان نے عراق کے متعدد صنعتی اور زرعی منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے اور آج بھی بغداد میں اور عراق میں کافی زیادہ پاکستانی کام کر رہے ہیں اور کئی ایسے پاکستانی جو وہاں پر اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ بغداد ایک پیکٹ طے ہوا تھا پاکستان میں جو فروری 1955 میں ترکی، عراق اور پاکستان درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے جسے بغداد پیکٹ یا معاہدہ بغداد کا نام دیا گیا۔ یہ قسم کا دفاعی معاہدہ تھا۔ بعد ازاں برطانیہ اور ایران بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اس معاہدے سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مضبوط ہو گئے۔ 1958 میں عراق میں فوجی انقلاب کے بعد نئی قیادت جنرل عبد الکریم قاسمی نے اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کرنے کا اعلان کیا۔ جنرل عبد الکریم پاکستان سے تعلقات قائم کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ عراق کا جھکاؤ زیادہ تر روس کی طرف تھا، لہٰذا ان کے دور میں پاکستان اور عراق کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ عبد الکریم قاسم کے بعد عبد السلام عارف کے دور میں پاکستان اور عراق کے تعلقات میں بہتری پیدا ہوگی۔ 1965 کی پاک بھار جنگوں میں ایران نے پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا اور تنازع کشمیر کے سلسلے میں پاکستان کے موقف کی تائید بھی کی۔ 1971 کی پاک بھار جنگ سے قبل عراق کے روس کی طرف جھکاؤ کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات پھر کشیدہ ہو گئے اور ایران نے روس کے ایما پر 8 جولائی 1972 کو بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عرب اسرائیل جو جنگی ہوئی 1967 میں عرب اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ عربوں سے قریبی تعلقات اور اسلامی بھائی چارے کی بنا پر پاکستان نے عربوں کی کھل کر حمایت کی۔
اسرائیل کے ہاتھوں عربوں کو شکست پر پاکستانی عوام کو دلی صدمہ ہوا۔ پاکستان نے اس برادرانہ رویے پر عراق نے پاکستان کو اپنا بھائی قرار دیا اور دونوں ملکوں کے مابین انتہائی خوشگوار تعلقات قائم ہوئے۔ 1973 میں اسلام آباد میں عراقی سفارخانے سے بڑی مقدار میں روسی اسلحہ برآمد ہوا۔ حکومت پاکستان نے اسلحے کی برآمدگی پر عراق سے شدید احتجاج کیا۔ دونوں ممالک نے اپنے اپنے سفیر واپس بلا لیے۔ بعد ازاں عراق کی معذرت پر دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات پھر سے بحال ہو گئے۔ 1981 میں اسرائیل نے امریکہ کی شہ پر عراق کے ایٹمی ری ایکٹر پر بمباری کر کے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس موقع پر پاکستانی عوام نے اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی۔ ان کا خیال ہے کہ عراق ہی اسرائیل کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ حکومت پاکستان نے اس مسئلے کو اقوام متحدہ کے اجلاس میں پیش کرنے کی بھی درخواست کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1989 میں ایران میں اسلامی انقلاب کو ناکام بنانے کے لیے عراق نے شط العرب کو اپنا علاقہ قرار دیا کہ ایران پر حملہ کر دیا۔ دو اسلامی ملکوں کے درمیان خون خرابہ پاکستان کے لیے بڑے دکھ کی بات تھی۔ پاکستان نے اسلامی امن کمیٹی کے ایک فعال رکن کی حیثیت سے دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ صدر ضیاء الحق نے اس سلسلے میں کئی بار عراق اور ایران کا دورہ کیا۔ بالآخر پاکستان کی کوششیں رنگ لائیں اور 1988 میں عراق اور ایران جنگ اختتام کو پہنچی، جس میں پاکستان نے بھی اپنا اہم کردار ادا کیا تاکہ ایران اور عراق کو قریب سے قریب تر لایا جائے۔ پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ عراق کویت جنگ کا آغاز ہو گیا۔ 1961 میں کویت نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ یہ علاقہ تیل کی دولت سے مالا مال تھا، اس لیے عراق اور مصر دونوں اس پر قبضہ کرنے کے خواہشمند تھے، لیکن کویت نے برطانیہ کی مدد سے اپنی آزادانہ حیثیت کو برقرار رکھا اور 1961 میں کویت کو عرب لیگ کا رکن بنا دیا گیا۔ عراق نے 1990 میں فوجی کارروائی کر کے چند گھنٹوں میں پورے کویت پر قبضہ کر لیا۔ پاکستان نے عراقی جارحیت کی شدید مذمت کی۔ 1991 میں سلامتی کونسل نے عراق کو کویت خالی کرنے کا حکم دیا، لیکن عراق نے اس حکم کی تعمیل کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر جس پر عراق کے خلاف فوجی کارروائی کی گئی، جس میں تقریباً 20 ممالک نے حصہ لیا۔ پاکستان نے سعودی عرب کے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے فوج روانہ کی۔ بالآخر متحدہ کوششوں سے مارچ 1991 میں عراق سے کویت خالی کرا لیا گیا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں پاکستان اور عراق کے کافی اچھے تعلقات ہیں، اور پاکستان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے وقتوں میں ہمارے جو تعلقات ہیں عراق کے ساتھ بہتر سے بہتر ہو سکیں۔ تو اس سلسلے میں دونوں حکومتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان اور عراق کی جو عوام ہے وہ زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکیں، اور جو ان کے جو مذہبی بنیاد پر جو تعلقات ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کیا جا سکے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے وقتوں میں دنیا میں جہاں پر بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، اگر آج عالم اسلام اکٹھے ہو جائیں تو ہم دنیا کی بہت ساری طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں عراق اور پاکستان اپنے درمیان زیادہ سے زیادہ تعلقات کو بہتر کرنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، اور دوسرے جو ممالک ہیں، دنیا بھر کے جو ممالک ہیں جہاں مسلمان آباد ہیں، ان مسلمانوں کی بھی مدد کر کے ایک نئی سوچ، ایک نئی فکر لا سکتے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں، آئندہ آنے والے دنوں میں عراق اور پاکستان کے تعلقات اچھے سے اچھے ہوں گے، جس کی وجہ سے ہم بہتری کی امید زیادہ سے زیادہ لا سکتے ہیں۔